وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، شب جمعہ کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے، مرحومین کی مغفرت، شہداء کے مقام کی مزید بلندی کے لیے انشاءاللہ وقت کے امام کی توجہات آپ پر ہم پر ہوں انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر اس کی مادہ پرستی سے بچایا، اس کی نفس پرستی سے بچایا، غفلتوں سے، انحرافات سے محفوظ کیا، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت ہمیں نصیب کی۔ خداوند متعال کا بے پناہ لطف ہے کہ اس نے ہمیں بنت رسول اللہ سیدت نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ماننے والوں میں قرار دیا ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند متعال نے اپنے پیغام کے لیے جو دلیلیں قرار دی ہیں، ان دلیلوں میں سے ایک دلیل معصومین علیہ السلام کی شہادتیں ہیں۔ جب بھی انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عظیم الشان کردار کو دیکھتا ہے، ان کی عظمت کو دیکھتا ہے، تو خود بخود اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ اس عظمت کے ساتھ، اس کردار کے ساتھ کوئی ان کی دشمنی کیوں کرے گا؟ آپ اور میں الحمدللہ کمیونٹیز کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے وجود سے نہ خیر نصیب ہوتا ہے نہ شر نصیب ہوتا ہے۔ ان کا وجود ایسا ہوتا ہے کہ نہ اس سے ہمیں کوئی بھلائی ملتی ہے نہ کوئی برائی ملتی ہے۔ حتیٰ اگر کوئی انسان ایسا ہو جس کے وجود سے نہ کسی کو شر ملے نہ کسی کو خیر ملے، اگر کوئی اس کو نقصان پہنچائے تو دوسرے انسان اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی اس آدمی نے کسی کا برا نہیں چاہا، صحیح ہے کہ اس سے کسی کو اچھائی نہیں ملی، لیکن اس نے کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ جب اس نے کسی کا برا نہیں چاہا تھا تو اس کے ساتھ برائی کیوں کی؟ کسی نے اس کے اوپر کسی نے ظلم کیوں کیا؟ لیکن اگر کوئی ہستی ایسی ہستی ہو جس کے در سے ہمیشہ لوگوں کو خیر نصیب ہوئی ہو، اگر کوئی ہستی ایسی ہو جس کے وجود مقدس سے ہمیشہ لوگوں کو نورانیت ملی ہو،
ہمیشہ لوگوں کو ہدایت ملی ہو، ہمیشہ لوگوں کو نصیب ہوا ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم انجام پائے تو ہر آزاد انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ کون سی ایسی مشکل پیش آئی، کون سے ایسے دشمن بنے جس نے اس ہستی کے ساتھ یہ ظلم انجام دیا۔ آپ اور ہم اس طریقے سے ہیں، ہمارے اور اپنے معاشرے ایسے ہیں کہ فوراً ہمارے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے، پروردگار علیہ السلام کی زندگیوں کو جہاں پر حجت قرار دیا، ان کے دنیا سے جانے کو اور شہادتوں کو بھی ہمارے اوپر حجت قرار دے دیا، ہماری ذمہ داریوں میں سے قرار دے دیا۔ یہ کہ خدا متعال نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقبروں کو ایک بڑے علاقے کے اوپر گویا قرار دیا، کوئی کربلا کے اندر ہے، کوئی مدینہ منورہ کے اندر ہے، کوئی عراق کے دوسرے شہروں کے اندر ہے، ایران کے اندر۔ شاید خدا متعال یہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ وہ کون سی مشکلات تھیں جن کے تحت یہ خاندان مقدس نبی کا روضہ چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ ہر بات میں ایک دلیل ہے۔ اگر سید الشہداء کا روضہ کربلا کے اندر ہے تو یہ واقع کربلا کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی مٹا نہ سکے، ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے۔ اگر کسی امام کا روضہ سامرہ کے اندر ہے تو وہ خود دلیل بنتا ہے، حجت بنتا ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ بھئی امام وہاں پر کیوں تشریف لے گئے، مشہد مقدس کیوں تشریف لے گئے۔ اگر اس عنوان سے بھی دیکھیں تو بی بی سیدہ کی شہادت بہت بڑی حجت ہم اور آپ سب کے اوپر قرار پاتی ہے۔ ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہستی وہ ہستی ہے جن کے وجود سے ہمیشہ بھلائی نصیب ہوئی، کوئی ان کے در سے کبھی واپس نہیں گیا۔ جب اللہ کے نبی اپنے اور اپنے اصحاب کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں پاتے تھے تو اس کو بیوی کے در کے اوپر بھیج دیا کرتے تھے۔ ایسی ایک مقدس ہستی، عمر اتنی کم، شہادت واقع ہوئی اور روضہ مقدس نظروں سے اوجھل ہے۔ آیا یہ حجت نہیں ہے ہمارے لیے؟ کسی نے امام وقت سے ایک دفعہ سوال کیا اور پوچھا کہ اے مولا، ہم اگر دشمنوں کے سامنے کوئی دلیل لانا چاہیں تو کیا دلیل لے کر آئیں؟ امام نے فرمایا ہماری جدہ ماجدہ کی شہادت اور ان کے قبر سے دلیل لے کر آؤ۔ گویا امام فرما رہے ہیں ان کی مظلومیت سے دلیل لے کر آؤ۔ لوگوں کے سامنے سوال رکھو کہ وہ مظلومہ جس کی نبی کی وفات سے پہلے کسی بیماری کی کوئی خبر نہیں تھی، یہ مظلومہ نبی کی وفات کے فوراً بعد دنیا سے کیسے رخصت ہوئیں۔ کل میں نے عرض کیا اگر کسی نبی کا کوئی ماننے والا ہوتا ہے، کوئی قوم ہوتی ہے، اس نبی کی چھوٹی سی کوئی نشانی باقی رہ جائے تو اس نشانی کا احترام کیا جاتا ہے۔ اللہ نے بی بی کی ذات کے ذریعے سے ہم سب پر حجت قائم کی ہے، اور حجت کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ انسان دوسروں سے یہ سوال کرے، اپنے آپ سے سوال کرے کہ جس نبی کا بال بھی اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے میوزیم بنتے ہیں، اس کے لیے زیارت گاہیں بنتی ہیں، اس نبی کی تنہا زندہ صاحبزادی کن حالات میں دنیا سے رخصت ہوئیں کہ قبر بھی مخفی تھی۔ شب میں جنازہ اٹھا، ایسو کئی اعتبار سے ہم سب پر حجت پوری ہوتی ہے۔ اور میں ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر لانے کی کوشش کروں تو بہت لمبی ایک فہرست بنے گی، اور ایک ہمارے پاس موضوع بھی ہے جس کے اوپر میں رائز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر میں متصل کرنے کی کوشش کروں تو عزیزان محترم، ہر انسان اس دنیا کے اندر دو گروہ بہت آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔
دو گروہ آپ کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی شہر کے اندر ہوں، کسی بھی ملک کے اندر ہوں، کسی معاشرے کے اندر ہوں، آپ کو دو گروہ ضرور نظر آئیں گے. اور حتیٰ اس کے اندر میرا خیال ہے کہ دین کی بھی قید نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی معاشرہ ہو جہاں پر دین اسلام کے ماننے والے نہ ہوں، ان میں بھی یہ دو گروہ مل جائیں گے آپ کو. اور دو گروہ کون سے ہوں گے؟ ایک وہ گروہ ہوگا جس کو صرف اپنی نفس پرستی سے غرض ہوگی. ایک گروہ ہوگا جس کو صرف اپنی خواہشات پوری کرنی ہوں گی. اس گروہ کو حق اور باطل سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. اس گروہ کو صحیح اور غلط سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. حتیٰ اس گروہ کو نقصان دہ اور فائدہ مند ہونے سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا. اس گروہ کو صرف ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے، جو میرے دل میں آئے گا، صحیح یا غلط، حلال یا حرام، فائدہ مند، نقصان دہ، نعوذ باللہ تعالی، سب انجام دوں گا. یہ گروہ کسی قید کا پابند نہیں ہونا چاہتا. یہ گروہ کسی حد کے اندر نہیں آنا چاہتا. اس نے کہیں سے یہ سیکھ لیا ہوتا ہے کہ جو میرا دل چاہے گا بس میں وہ کروں گا. آپ تاریخ کے انسانیت کے کسی بھی مرحلے کے اندر ہوں گے، یہ گروہ آپ کو ملے گا. اس کے مقابلے میں ایک اور گروہ ملے گا آپ کو، وہ بھی کم و بیش ہر جگہ ملے گا آپ کو. وہ گروہ کون سا ہوگا؟ وہ یہ گروہ ہوگا جس کو اس سے غرض نہیں ہوگی کہ میرا دل کیا چاہتا ہے. اس کو اس سے غرض ہوگی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس کو اس سے غرض ہوگی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. پہلے گروہ کو قربانی، ایثار، جذبات، فداکاری، ان سے کوئی غرض نہیں ہوتی. ان کے لیے یہ الفاظ اجنبی الفاظ ہوتے ہیں، نامفہوم. ان کے نزدیک اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا. ان کے ذہن میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، جو میرے دل میں آئے گی میں کروں گا. دوسرے گروہ کے نزدیک صحیح اور غلط سب سے اہم ہے، حق اور باطل سب سے اہم ہے. اگر آپ کسی بھی آزاد انسان سے پوچھیں کہ کون سا انسان انسانیت کو فائدہ پہنچائے گا، کون سا انسان ان گروہوں میں سے معاشرے کو فائدہ پہنچائے گا، تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں، شاید کوئی بات نہ سمجھے تو ایک اور مشکل ہے، لیکن اگر بات سمجھ رہا ہو تو وہ یقیناً کہیں گے کہ پہلا گروہ ہمیشہ معاشرے کو نقصان پہنچائے گا، دوسرا گروہ ہمیشہ معاشرے کو فائدہ پہنچائے گا. اب اس دو گروہ کو خداوند متعال نے مختلف تقسیموں میں قرار دیا ہے. کبھی خداوند متعال فرماتا ہے یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے. کبھی خداوند متعال فرماتا ہے یہ میرے انبیاء اور ان کے مقابلے میں آنے والے دشمنوں کا معرکہ ہے. میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں اپنے آپ سے اور آپ سے صرف ایک سوال کروں گا. اگر یہ تقسیم ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیشہ ہے، ہم اور آپ کہاں قرار پائیں گے؟ ہم اور آپ اس تقسیم میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس گروہ کو اور اس کی تقسیم کو تیزی سے ایک بار پھر عرض کروں گا، اور بی بی کی شہادت سے متصل کرتے ہوئے اپنے موضوع کے نزدیک لانے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد محمد عجل فرج. چونکہ خداوند متعال کی کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت نے ہر وہ چیز بیان کی ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، تو خداوند متعال نے اس مفہوم کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا، پوری تفصیل کے ساتھ، کہ بھئی جو اس گروہ کے ہوتے ہیں ان کی خاصیت کیا ہے. جو نفس پرست گروہ کے ہوتے ہیں، مفاد پرست گروہ کے ہوتے ہیں، ان کی خاصیت کیا ہے، اور جو حق کی پیروی کرنے والا گروہ ہوتا ہے اس کی خاصیت کیا ہے.
جو نفس پرست گروہ ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں معاشرے کو نقصان کیا پہنچتا ہے. ایک بات میں آپ کی خدمت میں ضمناً عرض کرتا چلوں. آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے، اہل بیت کے واقعات کو پڑھتے ہوئے کبھی یہ مت سوچئے گا کہ یہ تاریخ کے واقعے تھے جو ختم ہو گئے. کبھی ایسے نہیں سوچئے گا. مجھے یاد آتا ہے ایک دفعہ میں کہیں موجود تھا تو وہاں پر ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولانا میں پہلے زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، تھوڑا سا سخت ہے تحمل فرمائیے گا. کہنے لگا میں پہلے زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، پھر ایک دن میں زیارت عاشورہ پڑھ رہا تھا، اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اس کے بعد سے میں نے زیارت عاشورہ پڑھنا چھوڑ دیا. یہ بھی ایک کام آپ کی خدمت میں عرض کروں اس کے واقعے کے ضمن میں رکھتے ہوئے، اگر میرے اور آپ سے کوئی اچھا کام کبھی ہوتا ہو اور پھر ہونا بند ہو جائے تو پہلی فرصت میں اپنے اعمال کو ریویو کیجیے گا، پیچھے جا کے دیکھیے گا کوئی غلطی ہوئی ہے. پہلے میں نماز توجہ سے پڑھتا تھا، نعوذ باللہ اب نہیں پڑھ رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ توفیق مجھ سے سلب ہوئی ہے، مجھ سے خدا نے توفیق لی ہے. کیوں لی خدا نے یہ توفیق؟ اگر میں سب صحیح تھا تو خدا نے یہ توفیق مجھ سے کیوں لے لی؟ سب صحیح ہوتا تو نہیں لیتا. اس کا مطلب میں نے کوئی بہت بڑا بلنڈر کیا ہے، میں نے کوئی بہت بڑا کام خراب کیا ہے. اگر توبہ کر لیتا تو کیا بخش دیتا؟ قطعاً بخش دیتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں نے غلط کام کیا ہے، غلط کام پر توبہ بھی نہیں کی ہے. اگر اپنے اندر شرمندگی کا احساس کر لیتا تو خدا بخشتا یا نہیں بخشتا؟ بخش دیتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، توبہ بھی نہیں کی ہے اور اپنے اندر شرمندگی کا احساس بھی نہیں کر رہا. اب خدا کیا کرتا ہے؟ اب خدا توفیقات چھیننا شروع کرتا ہے. تو اگر کبھی میری اور آپ کی زندگی میں ایسا ہو کہ بھائی پہلے میں اول وقت نماز پڑھتا تھا، اب کیا ہو گیا، اب دیر کیوں ہو رہی ہے؟ پہلے توجہ سے پڑھتا تھا، اب توجہ سے کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ پہلے میں ہر روز قرآن کریم پڑھتا تھا، اب قرآن کریم کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں؟ ہمیشہ جا کے ریویو کیجیے گا، پیچھے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی توبہ نہیں ہوئی ہے، جس کے اوپر پشیمانی بھی نہیں کی ہے، اس کا مطلب ہے توفیق سلب ہوئی ہے. اب واپس لانے کے لیے کیا کروں؟ کریکشن کروں، غلط کام کو صحیح کروں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ توفیق کے سلب ہونے کا دائرہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ دائرہ بڑھتا چلا جائے گا. ایک سعادت چھنے گی نعوذ باللہ تعالیٰ، پھر دوسری، پھر تیسری، نعوذ باللہ تعالیٰ شب جمعہ ہے میں ایسی کوئی بات نہ کہوں. اس کے برخلاف اگر میں اچھائی پہ جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ خدا میری توفیقات بڑھائے گا. اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو، انشاءاللہ ہمیشہ ہوتا رہے، آپ رات کو سوئے ہوں، شاید مثال کے طور پر الارم لگانا بھی بھول گئے، شاید مثال کے طور پر فرض کریں اذان فجر 4 بجے تھی، آپ نے سوچا ہو کہ میں نے سوچا ہو 4:30 بجے اٹھوں گا، دیر سے اٹھوں گا. اچانک 3:30 بجے آپ کی آنکھ کھل گئی، 3:30 پہ آپ کی آنکھ کھل گئی. کیوں؟ خدا مجھ سے چاہ رہا ہے کہ میں اٹھ کے اس کے حضور پہنچ جاؤں. خدا مجھے کچھ دینا چاہتا ہے. اب میرے پاس 2 راستے ہیں، یا تو میں خدا کی دی ہوئی اس سعادت کا، اس موقع کا فائدہ اٹھاؤں گا، خدا کا شکر بجا لاؤں گا اور اٹھ کر اس کی بندگی کروں گا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا توفیق کا دائرہ بڑھے گا. اب توفیق کا دائرہ کار بڑھے گا، میری زندگی میں اچھی چیزیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. میری زندگی کا مناسب اثر، اچھا اثر نصیب ہوگا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، زندگی کی برکت یہ نہیں ہے کہ میری بلڈنگز بڑھ رہی ہوں، زندگی کی برکتیں یہ نہیں ہے کہ میرا نام چمک رہا ہو. زندگی کی برکتیں کیا ہیں؟ زندگی کی برکتیں خاندان اہل بیت اطہار ہے، 1400 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، آج تک ان کی نام کی برکتوں سے انسان ہدایت پا رہا ہے. یہ برکتیں ہیں.
1400 سال پہلے سید الشہداء نے قربانی دی تھی، دنیا کے چپے چپے گوشے گوشے میں یا حسین کا نام برکتیں دے رہا ہے، لوگوں کے دلوں کو زندہ کر رہا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ اور میں سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، جب بھی خداوند متعال موقع دے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ شب جمعہ ہے، میں جب کبھی بھی کہیں شب جمعہ کسی مجلس پڑھنے کی سعادت کو حاصل کرتا ہوں تو ضرور عرض کرتا ہوں، شب جمعہ کو کم مت سمجھیں، کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ضرور کریں شب جمعہ پہ۔ الحمدللہ رب العالمین، لوگ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، لوگ مختلف قسم کی دعاؤں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی اور میری زندگی میں کبھی ایسا نہ ہو کہ شب جمعہ آئے چلی جائے ہم نے کوئی خاص کام نہ کیا، یہ نہ ہونے دیں۔ اگر ایسا ہوا کہ میں نے شب جمعہ کا احترام جاری رکھا تو کیا ہوگا؟ شب جمعہ ہو، میں کوئی دعا پڑھوں، میں کوئی نماز پڑھوں، کوئی خدا کے حضور بندگی کروں۔ اور ایک اور انتہائی اہم کام کہوں گا، جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں کچھ کہتے ہیں، اپنے اوپر تو اثر ہوتا ہی ہے الحمدللہ، کچھ دوستوں پہ بھی اثر ہو جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے میں عرض کروں گا، ایسا کر لیجئے کہ شب جمعہ کسی ایک بندے کو ایسا رابطہ کریں، کال کریں، کانٹیکٹ کریں جس کو کرنے میں آپ کا کوئی فائدہ نہ ہو ظاہری طور پہ، صرف خدا کی خاطر کریں۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں انتظار کرتے ہیں اچھائی کرنے کے لیے بہت کوئی بڑے ٹائم کا، نہیں، اچھائی کرنے کے لیے بڑے ٹائم کا انتظار نہیں کرو، ہر موقع سے فائدہ اٹھا کے اچھائی کرو۔ اب مثلا شب جمعہ تو ہر ہفتے آتی ہے، بالکل ہر ہفتے آتی ہے، کیا یہ پتہ ہے کہ اگلے ہفتے میری زندگی میں شب جمعہ آئے گی؟ نہیں معلوم، تم موقع کو جانے کیوں دے رہے ہو؟ فائدہ اٹھاؤ۔ کیا فائدہ اٹھاؤں؟ میں نے عرض کیا، کوئی دعا پڑھ لو، کوئی نماز پڑھ لو، ایک کام کر لو، وہ کیا، کسی ایسے بندے سے رابطہ کرو، کانٹیکٹ کرو، اسے دعا دے دو رابطہ کر کے، جس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر رابطہ کیوں کیا ہے؟ اللہ کی خاطر کیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا۔ کچھ دینے کی ٹھان لو۔ تو میں اپنی بات کو جمع کرتا ہوں، آپ اور میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر دیکھیں کہ بھئی پہلے ہم کوئی اچھا کام کر رہے تھے اب نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کوئی غلطی کی ہے، اگر شرمندہ ہو جاتے خدا کے حضور توبہ کر لیتے تو سعادتیں بچ جاتی، پھر سعادتیں چھنتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کبھی ایسا ہو کہ خدا متعال کوئی موقع دے، اس موقع کو ہاتھ میں رکھ لیں۔ اگر ہم یہ کام کرتے رہے تو کیا ہوگا؟ ہم خود بخود اس گروہ میں جائیں گے جو نفس پرستی سے بچے گا، جو انحراف سے بچے گا۔ ایک مطلب کی طرف آپ کی توجہ حاصل کرواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ جب خدا متعال فرماتا ہے کہ انسان دو قسم کے ہیں تو ہمیں چیلنج بھی دیتا ہے۔ خدا متعال جب فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تو ہمیں چیلنج دے رہا ہے، اور فرماتا ہے تم یہ دیکھو تم کون سے ہو۔ آپ اور میں ہمیشہ یہی کام کریں، جب بھی کسی حدیث کو پڑھیں اپنے آپ سے سوال کریں میں اس حدیث پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ کوئی قرآن کریم کا حکم پڑھیں اپنے آپ سے سوال کریں میں نے اس حکم پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر دنیا میں انسان دو قسم کے ہیں، ایک وہ انسان ہے جو نفس پرست ہیں، ایک وہ ہیں جو حق کی طرف جاتے ہیں، میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ مجھے خدا کس کیٹیگری میں رکھے گا؟ کیا یہ اہم ہے؟ ہاں بہت اہم ہے۔ کیوں؟ چونکہ نفس پرستوں کے گروہ وہ تھے جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا۔ نفس پرستوں کے گروہ تھے جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا۔ نفس پرستوں کے گروہ تھے جنہوں نے انسانیت کی خدمت کرنے والوں کے اوپر ظلم کیے۔
یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بھائی اس میں دین کی تقسیم بھی ختم ہو جاتی ہے ظاہری طور پہ۔ کیا مطلب؟ ممکن ہے آپ کو کوئی اہل بیت کو شہید کرنے والا ایسا ملے جو ظاہری طور پر ان کا حامی تھا۔ کس مثال کو بہترین مثال کہوں گا؟ مامون الرشید ظاہری طور پہ حامی تھا یا نہیں تھا؟ بہت بڑا حامی تھا، دربار لگاتا تھا، امیر المومنین کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے مخالفین سے مناظرہ کرتا تھا اور بہترین انداز میں مناظرہ کرتا تھا۔ لوگوں کے سامنے مولا ساتویں امام کا جو احترام کیا وہ تاریخ میں ثبت ہوا ہے اس کے باپ ہارون رشید نے۔ لیکن باپ بھی قاتل اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اور خود بیٹا بھی قاتل اہل بیت اطہار علیہ السلام کا۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ نفس پرستی، نفس پرستی۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، جب بیٹا پوچھتا ہے مامون کہ تم نے جن کا احترام کیا، اتنا احترام کیا کہ لوگ تمہیں اس طرح احترام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں گے تم بادشاہ ہو بھی یا نہیں ہو؟ کہنے لگا ہم بادشاہ نہیں ہیں، مالک ہی ہیں۔ کہنے لگا اگر بیٹے نے کہا کہ مامون نے کہا کہ اگر یہ مالک ہیں ہم کون ہیں پھر؟ کہا ہم ان کے حق کو لینے والے، گویا سادہ زبان میں ہم نے غصب کیا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ ایسا کیوں ہے تو اس نے کہا کہ اگر تم میرے راستے میں آئے تو تمہاری بھی آنکھیں نکلوا دوں گا۔ اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے آنکھوں دیکھتے ہوئے نفس پرستی کرنا۔ اچھا انسان کہتا ہے بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اہل بیت کے نام پر مناظرے کر رہا ہے، مناظرے جیت رہا ہے، لوگوں کو شکست دے رہا ہے علم کے میدان میں، لیکن عمل کے میدان کے اندر یہ خود اہل بیت کا قاتل ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے، صرف پریکٹیکلی ہو چکا ہے اور پریکٹیکلی ہو رہا ہوگا۔ وہ کیسے ہو رہا ہوگا؟ ایک شخص جانتا ہوگا کہ یہ کام غلط ہے پھر بھی کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ نفس پرستی۔ اچھا جب یہ آدمی جانتا ہوگا کہ یہ کام غلط ہے پھر بھی کرے گا تو اپنے آپ کو مطمئن کیسے کرے گا؟ کوئی دلیل لے آئے گا، کوئی آرگومنٹ بنا لے گا اپنے لیے۔ مثال کے طور پر کیا بنائے گا؟ جو میں نے کل کہا تھا، کیا کہے گا؟ کہے گا میں ماڈرن ہوں۔ تو مثال کے طور پر ایک گروہ آئے گا اور کہے گا کہ بھائی اللہ نے نماز واجب کی ہے، نماز پڑھنی چاہیے، تو دوسرا والا کیا کہے گا؟ کہے گا میں ماڈرن ہوں، میں ان سب چیزوں کو نہیں مانتا۔ ماڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے، کس کو کہتے ہیں ماڈرن ہونا؟ ایک آدمی اپنے کپڑے، اپنے لباس تبدیل کر لے کسی اور طرح تو ماڈرن ہو جائے گا؟ اب دیکھیے ہم لوگوں کی فکر میں کتنی کمزوری آ گئی ہے یا ہے کیا قوم ہے؟ ہمیں اپنی بہت بڑی کوشش اپنی فکر کی تربیت کے اوپر لگانی پڑے گی۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اور میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ مجھے جواب نہ دیں۔ کل بھی میں نے سوال کیا تھا اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا جواب مجھے نہیں دیجیے گا، صرف اپنے ذہن میں سوچیے گا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی ایسا ہو جو کپڑے وہ پہنا ہوا ہو جو آپ کے والدین پہنتے تھے، آپ کو اور ہمیں معلوم ہے ایک نسل کے اندر ہمارے لباس میں بھی تبدیلی آئی ہے، ہمارے لباس میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ اگر کوئی شخص وہ کپڑے پہنا ہو جو ہمارے بزرگ پہنتے تھے اور کوئی شخص مثال کے طور پر فرانس کے کسی بہترین ٹیلر کا بنایا ہوا سوٹ پہنا ہوا ہو اور میں دونوں کو آپ کے سامنے کھڑا کروں، پلیز غور کیجئے گا، اور میں آپ سے پوچھوں ان میں سے ماڈرن کون ہے، تو آپ کسے کہیں گے؟ جو فرینچ ٹیلر کا سوٹ پہنا ہوا ہے وہ ماڈرن ہے۔ اچھا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کیا؟ نہیں۔
اگر میں ایک آدمی کو آپ کو دکھاؤں جو بائیسیکل پہ چلاتا ہوا آ رہا ہو اور ایک آدمی میں آپ کو دکھاؤں جو دنیا کی بہترین الیکٹریکل کار کے اوپر بیٹھ کے آ رہا ہو، تو ان میں سے ماڈرن کون ہے؟ کار والا۔ تو آپ کا اور میرا جو ماڈرن انسان ہے اس کو ماڈرن ہونے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کپڑے اور گاڑی۔ یہ ماڈرنائزیشن کی ڈیفینیشن ہے، اس کو ہم ماڈرن کہتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر میں نے یہ عبا پہنی ہے، یہ عبا کیوں پہنی ہے؟ چونکہ اللہ کے رسول عبا پہنتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص عبا نہ پہنے اور میرے مقابلے میں کھڑا ہو جس نے عبا نہیں پہنی، اس نے کچھ اور پہنا ہے، میں نے مثال دی، تو کون ماڈرن ہو گیا؟ وہ شخص ماڈرن ہو گیا۔ اچھا، وہ ماڈرن کیوں ہو گیا؟ کپڑے کی وجہ سے۔ تو آپ کے اور میرے ماڈرن ہونے کا اسٹینڈرڈ کیا ہو گیا؟ کپڑے۔ اب آپ خود مجھے بتاؤ، کیا یہ اسٹینڈرڈ صحیح ہے؟ ہم لوگوں کے اسٹینڈرڈز کس کے اوپر گھوم رہے ہیں؟ اتنی عجیب بات ہے یہ، ہمارے اسٹینڈرڈز گھوم رہے ہیں زبان کے اوپر۔ ایک آدم عربی بول رہا ہے، فارسی بول رہا ہے، اردو بول رہا ہے، گجراتی بول رہا ہے، یہ کم ماڈرن ہے۔ ایک آدمی فرینچ اور انگلش اور فلاں بول رہا ہے، یہ زیادہ ماڈرن ہے۔ اسٹینڈرڈ کیا ہوا؟ لینگویج۔ اسٹینڈرڈ کیا ہوا؟ کپڑے۔ اسٹینڈرڈ کیا ہوا؟ گاڑی۔ یہ کون سی فضول فکر ہے؟ انسانوں کی ویلیو کس کے اوپر لگ رہی ہے؟ لینگویج پہ، کپڑوں پہ اور گاڑی کے اوپر۔ اگر دنیا میں ایسا ہونے لگے تو کیا ہوتا ہے پھر ہیومینٹی ختم ہونے لگتی ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، یہ دور بہت سخت دور ہے، وہ اس وجہ سے سخت دور ہے۔ کیا سختی آئی اس دور کے اندر؟ ہیومینٹی کے اسٹینڈرڈز اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے قرآن میں، اللہ کے نبی نے روایات میں ارشاد فرمایا کہ لباس کی بنیاد پر کبھی ویلیو مت دو۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ڈریس کی وجہ سے ویلیو ڈیمانڈ کرے لوگوں سے، اس کو اس کے ڈریس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ غلط اسٹینڈرڈ پہ ویلیو لے رہا تھا۔ اچھا، ہمارا ماڈرنائزیشن کیا ہے؟ ہمارا ماڈرنائزیشن یہی ہے۔ تو یہ سب غلط ہو گیا ہمارے ساتھ۔ ہاں بالکل غلط ہو گیا، ہم نے غلط فکر بنائی بھی اپنے اندر۔ ابھی تو میں گیا ہی نہیں اس بات کے اوپر کہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ جتنے رسپیکٹ کے ہیں وہ کیا ہیں، تو میں ذرا سا اس کو بھی ٹچ کرتا چلوں، اور وہی میں کہوں گا، جواب مجھے آپ زبان سے مت دیجیے گا، صرف فکر سے کیجیے گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ابھی تک میں نے کیا کہا ماڈرنائزیشن کے بارے میں؟ ڈریس اسٹینڈرڈ نہیں ہے، گاڑی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، لینگویج اسٹینڈرڈ نہیں۔ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ ذرا ایک اور بات کہہ دوں، تھوڑا سا سخت ہوگا، معذرت چاہتا ہوں۔ دو مولوی کھڑے ہیں، ایک کم مشہور ہے، ایک زیادہ مشہور ہے، رسپیکٹ کس کو ملے گی؟ دین میں بھی یہی کرتے ہیں ہم۔ ہاں، ہم دین میں بھی یہی کرتے ہیں۔ ایک مولانا کھڑے ہیں جن کے ڈریس بہت اچھا ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے، دوسرے کا کپڑا اتنا اچھا نہیں ہے، کس کو رسپیکٹ ملے گی؟ جو دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے۔ اگر ہم لوگ بلال حبشی کے سامنے کھڑے ہوتے تو کیا کرتے؟ ویلیو نہیں دیتے، ویلیو نہیں دیتے، کہتے یہ کون ہے بھائی، نعوذ باللہ تعالی۔ تو اللہ کے رسول ہم سے کیا کہتے؟ بہت خراب ہوا ہے معاملہ ہمارا اس اعتبار سے۔ اچھائیاں ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر بہت کریکشن کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی قوم رسپیکٹ دے، ڈگنیٹی دے، آنر دے، ڈریس پر، لینگویج پر، گاڑیوں پر، ریسورسز کے اوپر، فائنینس کے اوپر، پیسے کے اوپر، سب فیک ہے، سب ختم ہو گیا، اس کا مطلب ہے۔ تو ہونا کیا تھا؟ ماڈرنائزیشن کسے کہتے ہیں پھر؟ یہ غلط کانسیپٹ آف ماڈرنائزیشن تھا۔ ٹرو کانسیپٹ کیا ہے؟ اب مجھے تھوڑا سا ایک گہرائی میں جانا پڑے گا، ڈیپتھ میں جانا پڑے گا۔ ٹرو ماڈرن
ٹرو ماڈرنائزیشن کیا ہے؟ ٹرو ماڈرنائزیشن یہ بیس لیس روٹین کو، جس روٹین کے پیچھے آرگومنٹ لاجک ریشنل نہیں ہے، اسے ایکسپٹ مت کرو، ریشنلٹی کو ایکسپٹ کرو. دس از ماڈرنائزیشن. یہ ماڈرنائزیشن. ایک مثال دوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. قوموں کے اندر کچھ عادتیں ہوتی ہیں. دیکھیے آپ کے اندر ایک عادت ہے، میں نے آپ سے کہا درود بھیجیں، آپ سب نے ایک درود بھیجا. یہ ایک عادت ہے، بالکل عادت ہے. اچھی ہے یا بری ہے؟ کوشچن یہاں پر ہے. اچھی عادت ہے. ساری عادتیں اچھی ہوتی ہیں کیا؟ نہیں. بس کچھ روٹینز اچھے ہوتے ہیں، کچھ روٹینز غلط ہوتے ہیں. کچھ کسٹمز، ٹریڈیشنز، روایات اچھی ہوتی ہیں، طریقے اچھے ہوتے ہیں، کچھ طریقے اچھے نہیں ہوتے. معذرت سے رہوں گا، تھوڑا سا مذاق کر لوں. میں جہاں جاتا ہوں خوجہ کمیونٹی میں کھانے سے پہلے تھوڑا سا میٹھا کھلا دیتے ہیں. اچھی بات ہے، میں روایت کا احترام کرتا ہوں. اگر کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تو میں احترام کرتا ہوں. چھوڑ دیتا ہوں ابھی، جان دو، بعد میں بات کریں گے اس کے اوپر. کچھ روایتیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ روایتیں اچھی نہیں ہوتی. ماڈرنائزیشن کیا ہے؟ ماڈرنائزیشن یہ نہیں ہے کہ ہر روایت ختم کر دو، ہر طریقہ ختم کر دو، جو پہلوں نے کیا وہ ختم کرو، نئی چیز لے کرو. نہیں، یہ ماڈرنائزیشن نہیں ہے. ماڈرنائزیشن کیا ہے؟ ماڈرنائزیشن یہ ہے کہ بیس لیس چیز ایکسپٹ مت کرو، عقل مندی سے ایکسپٹ کرو. بچی کی شادی ہوگی تو جہیز ہوگا، جہیز میں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. ٹریڈیشن ہے لوگوں کے اندر یا نہیں ہے؟ ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ ماڈرنائزیشن کیا ہے؟ ماڈرنائزیشن یہ ٹریڈیشن کو چیک کرو، اگر صحیح ہے تو ایکسپٹ کرو، صحیح نہیں ہے تو ایکسپٹ مت کرو. دس از کالڈ ماڈرنائزیشن. ماڈرنائزیشن پرانے کا انکار نہیں ہے، ماڈرنائزیشن عقل مندی کو ایکسپٹ کرنا ہے. عقل سے کام لو. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں مثال دی. مثال کے طور پر اگر کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے تو کم ماڈرن ہے، جو گاڑی پہ جا رہا ہے وہ بہت ماڈرن ہے. اب وہ گاڑی پہ بیٹھ کے چل کے کولسٹرول ہائی ہو گیا ہے، شوگر بڑھ گئی ہے، اب وہ ایکسرسائز کرنے کے لیے گھر میں سائیکل چلاتا ہے. اب یہ ماڈرن ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھو اس عقل مند انسان کو. پہلے باہر سائیکل چلا لیتا تو اچھا تھا، پہلے باہر گاڑی چلائی، اپنا کولسٹرول اور بلڈ اور ویٹ بڑھایا، اس کے بعد گھر میں بغیر کہیں آگے جائے سائیکل چلا رہا ہے تاکہ اس کو صحیح کرے. تو ماڈرن میں کسے کہوں؟ جو باہر سائیکل چلا رہا ہے اسے کہوں یا جو اندر بیٹھ کے سائیکل چلا رہا ہے اسے کہوں؟ تو میں کہوں گا نہیں، یہ سائیکل چلانا ماڈرنائزیشن نہیں ہے. اصل ماڈرنائزیشن کیا ہے؟ عقل کی بات کرو بھائی، عقل مندی کی بات کرو، یہ ماڈرنائزیشن ہے. تو ابھی آپ کی اور میں اپنی سوسائٹی میں کیا کریں؟ کسٹمز کو چھوڑ دیں چونکہ ہم ماڈرن ہیں؟ نہیں. ٹریڈیشنز کو چھوڑ دیں؟ نہیں. آپ صرف ایک کام کرتے رہو، جس ٹریڈیشن کے اوپر، جس رسم کے اوپر عقل ساتھ دے رہی ہے، ہاں اس کو لے کے چلو. یہ جو ہماری سوسائٹیز بنی ہیں یہ بہت بڑے ایکسپیرینسز کے بعد بنی ہیں. ہنڈریڈس آف ایئرس کے ہمارے اجداد نے ایکسپیرینسز کیے ہیں. ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت پازیٹیو ہیں، ان کو ختم نہیں ہونا چاہیے. اس کو ماڈرنائزیشن کے ساتھ باقی رہنا چاہیے. لیکن کچھ چیزیں یقیناً ایسی ہوں گی جو صحیح نہیں ہوں گی، ان کا ختم ہونا ضروری ہے. کچھ چیزیں غلط ہوں گی. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور انشاءاللہ نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد واجل. ہمارے بڑی عجیب مثال ذہن میں آئی لیکن میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا مجھے طالب علم بنے ہوئے تقریباً 35 ایئرس ہوئے. جس دن میں پہلی دفعہ مدرسے میں داخل ہوا شب جمعہ تھی. زندگی میں پہلی دفعہ مدرسے میں داخل ہوا شب جمعہ تھی.
اگلے دن روزے جمعہ ہوا، روزے جمعہ فجر کے بعد جماعت ہوئی اور جماعت کے بعد لوگوں نے ایک دعا پڑھی. یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 84 ایگزیکٹلی 84 اکتوبر 84. صبح جمعہ انہوں نے دعا پڑھی. وہ دعا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی تھی. اس دعا کا نام تھا دعائے ندبہ. 35 ایئرز بیک میں جو مسجد کے نزدیک رہ رہا تھا، 17 پلس کی ایج میں قم گیا تھا، ایران گیا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دعائے ندبہ اس دن پڑھی تھی. تو ہماری سوسائٹی میں دعائے ندبہ تھی اس وقت یا نہیں تھی؟ نہیں تھی، نہیں تھی. 84 اکتوبر کی بات کر رہا ہوں. کراچی میں رہتا تھا، مسجد کے نزدیک میرا گھر تھا، اور میں گارنٹی سے بتا رہا ہوں اس وقت دعائے ندبہ ہماری سوسائٹی میں نہیں تھی. بزرگ تائید کریں گے. یہ ٹریڈیشن نہیں تھی، یہ ہم نے نیا سیکھا ہے. اگر نیا سیکھا ہے، صحیح کیا ہے یا غلط کیا؟ ہم نے بہت ساری نئی چیزیں ایسی سیکھی ہیں جو بالکل غلط کیا ہے، لیکن یہ وہ نیا ہے جس نے بہت اچھا کیا ہے. اس نے ہمیں اپنے امام کی یاد دلائی ہے. آپ پتہ نہیں قبول کرو گے یا نہیں کرو گے. میں جب بچپنے میں تھا، میں اپنی فیملی کے اندر کبھی تذکرہ کرتا تھا. ہمیں وہ قصیدہ سکھاتے تھے بچپنے میں ائمہ کے نام یاد رکھنے کے لیے. اول امام شیعوں کے ہیں مرتضیٰ علی، جن کو پکارتے ہیں مصیبت میں یا علی. یہ ہمیں قصیدہ سکھاتے تھے. جب آخری امام کے نام پر پہنچتے تھے تو شعر نہیں پڑھتے تھے. فیملی کے اندر میری آخری امام کے نام پر پہنچے شعر نہیں پڑھتے تھے. تو 11 امام کے نام تک پڑھتے تھے، آخری امام والا قصیدے کا شعر نہیں پڑھتے تھے. تو کہتے تھے، پھر ہم نے کبھی پوچھا بھئی ہمارے امام 12 ہیں، یہ جو قصیدہ آپ نے سکھاتے ہو اس میں 11 کے نام آتے ہیں، 12ویں کا نام کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے تھے آؤٹ آف ریسپیکٹ ہم یہ حصہ نہیں سکھا رہے. یہ کیا ہوا؟ آؤٹ آف ریسپیکٹ نہیں سکھا رہے. یہ ٹریڈیشن کیا ہے؟ ٹریڈیشن ہے کہ ریسپیکٹ اتنی کرو کہ امام کا نام ہی نہ لو. نعوذ باللہ تعالی. بھائی یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے. امام کا نام سکھاؤ. الحمدللہ رب العالمین اس دور میں ہم لوگوں نے سیکھا ہے کہ بھائی اپنے امام کا نام لو، ان کا ذکر کرو. یہ بہت اچھا ہوا ہے. قدیم زمانے میں آپ کو یاد ہے قرآن کریم کیسے رکھتے تھے؟ ایک کپڑے کا کور ہوتا تھا، اس کے اندر رکھتے تھے، اس کو ریپ کرتے تھے 1 2 3 4 5، پھر اس کے اندر ایک اور کپڑے کے کور میں پھر اس کو 1 2 3 4 5. یعنی اگر کوئی شخص انسان قرآن کریم کو کھول کر پڑھے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کئی مہینے سے یہ کھولا ہی نہیں ہے. یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. قرآن کریم کو کیسے رکھنا چاہیے؟ احترام سے رکھو، لیکن اپروچ میں ہو، پڑھو اسے. تو ٹریڈیشن صحیح ہوتی ہے ہمیشہ؟ نہیں، ہمیشہ ٹریڈیشن صحیح نہیں ہوتی. کبھی صحیح ہوتی ہے، کبھی صحیح نہیں ہوتی ہے. ماڈرنائزیشن کیا ہے؟ عقل سے کام لو، ریشنالٹی سے کام لو، نفس پرستی پہ مت جاؤ. یہ ماڈرنائزیشن ہے، یہ نقصان پہنچائے گی. تھوڑا سا کل اس کو فالو کروں گا کہ نفس پرستی کیسے ہمیں نقصان پہنچائے گی. اور عزیزان محترم، یہ باتیں آپ کی خدمت میں بی بی کے ایام شہادت سے متصل کیوں کر رہا ہوں؟ ایک خاص وجہ سے، آپ سب کو معلوم ہے. ہم تاریخ سے اگر سیکھ لیں تو ہمیں ایک بات پتہ چلی ہے، نفس پرستوں نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا ہے. نفس پرستوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا. شب جمعہ وقت کے امام کی یاد بہت ضروری ہے. ان کی جدہ ماجدہ کی شہادت کی مجلس ہے، ان کی یاد بہت ضروری ہے. ایک کربلا اور بنے گی، ایک کربلا اور بنے گی. پھر امتحان ہوگا کہ کون ساتھ دے گا، کون ساتھ نہیں دے گا. اصول کیا رہے گا؟ اصول وہی اصول ہوگا جس کے تحت پہلے ہوا تھا. نفس پرست ساتھ نہیں دیں گے، نفس کی مخالفت کرنے والے ساتھ دیں گے. تو آپ کو ماڈرن بننا ہے یا اصحاب امام میں بننا ہے؟ وہ ماڈرن بنو جو اصحاب امام بنا ہے. کیسے بنیں گے؟ عقل اور دلیل کے ساتھ چلو.
اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لو. شب جمعہ ہے، شہادت کی مجالس ہیں، خداوند متعال برکتیں دینا چاہتا ہے. کوئی لینے والا بھی تو ہو. آپ اور میں اگر لینے والے ہیں عزیزان محترم، تو اسی موقع کے اوپر یہیں بیٹھے بیٹھے ایک کام کر سکتے ہیں. دیکھیے خدا آپ کو اور مجھے یہاں تک لے آیا. ابھی ممکن ہے ہم نفس پرستی کرتے یہاں نہ آتے، کہیں اور ہوتے. خدا میں یہاں تک لے آیا. اب کیا کریں؟ بی بی کی شہادت کے نام پر اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا میں امام کی خوشنودی کی خاطر، امام کو خوش کرنے کی خاطر اپنی کسی خرابی کو صحیح کر سکتا ہوں؟ اپنی کسی بیماری کی اصلاح کر سکتا ہوں؟ کل ہم نے 2 شہیدوں کی شہادت کی مجلس کا بھی تذکرہ کیا. ان شہیدوں نے ہمیں ایک بات سکھائی ہے، امام کے اصحاب سلیکٹ ہونے کا پروسیس چل رہا ہے. یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی بند نہیں ہوئے ہیں. ہمیں عقل مند ہونا چاہیے، اپنے کیمپ کو سلیکٹ کرنا چاہیے. نعوذ باللہ تعالیٰ اگر نفس پرستوں کے کیمپ میں ہوئے، ہم اصحاب امام میں سے نہیں آ پائیں گے. تو اپنی نفس پرستی کو چھوڑنا پڑے گا. شب جمعہ ہے، 5ویں دفعہ شاید تذکرہ کر رہا ہوں. اپنی کسی ایک نفس پرستی کو چھوڑنے کا وعدہ کر لیں، بیوی کے نام پر، ان کے فرزند کی خوشی کے لیے. میں آپ کے راز نہیں جانتا، آپ میرے راز نہیں جانتے. آپ میری برائی نہیں جانتے، میں آپ کی اچھائیاں نہیں جانتا. لیکن امام تو جانتے ہیں، وہ بیوی تو جانتی ہیں جن کے نام پہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. ان شہیدوں کے خون سے بہت کچھ ہوا ہے. انشاءاللہ میں تفصیل سے کبھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. جو ہمیں سیکھنا ہوگا وہ یہ کہ عزیزان محترم کسی ایک خرابی کو اپنے اندر ختم کریں. اور ایک اور بات عرض کروں گا، یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی فیصلہ کر لیجئے گا. کیوں؟ ایک دفعہ آپ یہاں سے اٹھے نا، پھر ماحول تبدیل ہو جائے گا، پھر یاد نہیں رہے گا. یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے ذہن میں سوچئے گا کہ میں اگر اپنی زندگی میں یہ خرابی ختم کر دیتا ہوں تو میں اپنے امام سے ایک قدم اور نزدیک ہو جاؤں گا. شاید میرے امام مجھے قبول کر لیں گے، شاید مجھے اپنے لشکر میں شامل کر لیں گے، شاید میرا یہ عمل بی بی ام الائمہ کی خوشی کا سبب بن جائے گا. تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا. پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو خاندان اہل بیت کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے. ہماری نسلوں کو قیامت تک اہل بیت کے تابعداروں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ ہماری زندگی کا اختتام شہادت کی موت قرار فرمائے انشاءاللہ. اب یہ شہادت ہم سے طلب کرتی ہے کہ ہمارے اندر ایک معیار ہو. وہ معیار کیا ہے؟ خلوص. کل میں عرض کروں گا کوئی شخص ماڈرن ہو اسے پرخلوص ہونا چاہیے. کل میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی. اگر آپ خلوص سے قدم بڑھاتے رہیں یقیناً خداوند متعال شہادت کی سعادت دے گا. اگر خلوص سے قدم بڑھائیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں خلوص دکھائیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں اخلاص دکھائیں. اور یہ خاندان اتنا کریم ہے، ذرا سا تصور کیجئے گا. آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں. ابھی میں کوشش کروں گا کہ بی بی کے مصائب میں سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ جہاں کہیں بیٹھے ہوں، فرض کریں وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کے دل میں ایک آہ اٹھی بی بی کے مصائب کے اوپر. یہ خاندان کتنا کریم ہے. یہ خاندان اتنا کریم ہے قیامت تک کے لیے یاد رکھے گا یہ میرے لیے رویا تھا.
اتنا کریم ہے یہ خاندان، یہ میرے لیے رویا تھا۔ کوئی بیوی کے مصائب پہ کیوں نہ روئے؟ کوئی بیوی کے احترام میں کیوں نہ روئے؟ اللہ کے رسول بیوی کی شان میں وہ جملے ارشاد فرماتے ہیں جو کائنات میں کسی کے لیے نہیں کہے۔ آج ایک روایت دیکھ رہا تھا اور اس روایت کے اندر فرمایا کہ اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ کے راضی ہونے سے، اللہ اس سے راضی ہے جس سے سیدہ راضی ہیں۔ عزیزو، آپ جو یہاں پہ تشریف فرما ہوئے ہیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے نام پر، اتنے خلوص سے میں اور آپ یہاں پر بیٹھ سکیں کہ انشاءاللہ ان کا قلب مقدس ہم سے راضی ہو، اور ہم اس ہستی کے ذکر میں آئیں عزیزو جس نے اپنی زندگی کے سخت ترین لمحے میں امیر المومنین کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے۔ بی بی کے مصائب اتنے عجیب ہیں، انسان ایک طرف سے احترام بھی رکھنا چاہتا ہے، ایک طرف سے مظلومیت کو بیان بھی کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان طاقتور ہو، طاقت کے عالم میں ہو، کوئی کام انجام دے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن عزیزو مشکل اس وقت ہوتی ہے جب کوئی انسان کسی کمزوری کے عالم میں ہوتا ہے، کسی سختی کے عالم میں ہوتا ہے، اس وقت کسی کام کو انجام دے۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں اور یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوئی مجھے کہہ سکتا ہے کہ آپ نے احترام کم کیا، لیکن میں بی بی کی مظلومیت کو کیسے بیان نہ کروں۔ میں پوچھوں گا، انسان میں مرد اور عورت ہونے کے ناطے عورت کا وجود ایک ضعیف وجود سمجھا جاتا ہے جسمانی اعتبار سے۔ اس ضعیف وجود کے اندر سب سے زیادہ ضعف، سب سے زیادہ کمزوری کس وقت ہوتی ہے؟ تو بیان کرتے ہیں کہ جب خواتین اس خاص مرحلے سے گزر رہی ہوں تو اس وقت سب سے زیادہ کمزوری کا لمحہ ہوتا ہے۔ بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے مصائب میں سے کس انداز میں انسان بیان کرے؟ راوی بیان کرتے ہیں، روایتوں میں بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ کے اوپر وہ دروازہ گرا تو جو ندائیں بی بی نے کبھی فضہ کو دی، کبھی امیر المومنین کو دی، ان نداؤں میں عجیب راز موجود تھے۔ ایسو استاد فاطمی نیا ہیں، ایک عارف ہیں استاد فاطمی نیا نام کر کے، بڑا احترام ہے ان کا علم عرفان کے راستے کے اندر، مجاہدت کے راستے کے اندر، تہذیب نفس کے راستے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب کو بیان کرنے کے اندر ان کا نام ہے۔ اتنی عجیب ایک روایت پڑھی استاد فاطمی نیا نے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، شب جمعہ بی بی کے مصائب کے اندر رکھتے ہوئے فرمایا جب بی بی کے اوپر وہ دروازہ گرا تو جو پہلی ندا دی، فرمایا یا مہدی ادرکنی۔ کیا مطلب ہے اس ندا کا، یا مہدی ادرکنی؟ اب بی بی تمام زمانوں کو گزار کر دیکھ رہی ہیں کہ جو مشکل مصیبت مصائب ان کے اوپر آئے ہیں، ان مصائب کا جواب امام کا ظہور ہوگا۔ بی بی نے اپنے اس فرزند کو پکارا۔ اب اگر مصائب کا ایک اور پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کی اور ہماری عمر گزری ہو، ہمیں اپنی زندگی کے تجربوں سے گزرنا ہوتا ہے، تو زندگی کے بعض تجربے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہنوں میں باقی رہ جاتی ہیں۔ اگر کوئی بہت تلخ تجربہ ہو، بہت سخت تجربہ ہو، انسان اسے بھلا نہیں سکتا، ہر کچھ دیر کے بعد وہ ذہن کے اندر آ جاتا ہے۔ مثلا کسی کے والد کا انتقال ہوا، کسی کی اولاد کا انتقال ہوا، تو وہ منظر بار بار ذہن میں آتا ہے۔
تو مجھے نہیں معلوم جب میرے امام کی نظروں کے سامنے وہ منظر آتا ہوگا جس میں ان کی جدہ ماجدہ ان کو پکار رہی ہوں گی یا مہدی ادرکنی. یقیناً امام وقت اس بات کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ خدایا وہ موقع نصیب کر کے میں دنیا کے اندر جاؤں اور اپنی جدہ ماجدہ کی اس قربانی کو دنیا کے سامنے پیش کروں، اس کا بدلہ لوں. خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا جنہوں نے سیدہ طاہرہ پہ یہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار جنہوں نے سیدہ طاہرہ کی پوری زمانے کے اندر نصرت کی، اس زمانے کی تاریخ کے ادوار میں نصرت کی، ان تمام نصرت کرنے والوں کو اجر عظیم نصیب فرما. اے خدایا آج کے زمانے میں جو کوئی جہاں کہیں بھی بی بی سیدہ کا احترام کرنے والا ہے، ان کے نام کی خاطر قربانیاں دے رہا ہے، خدایا ان تمام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار یہ دو شہید جو چند دن پہلے شہید ہوئے یہ سیدہ کے چاہنے والے تھے، مختلف مراحل میں بی بی کا نام لیتے تھے، ان کے انتقام کے لیے جو حملہ کیا گیا وہ بھی یا زہرا کہہ کر کیا گیا. خدایا ان تمام شہداء کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے ان تمام قربانیوں کا واسطہ، اہل بیت اطہار کی مظلومیتوں کا واسطہ، بی بی سیدہ کے رات میں اٹھنے والی تاریکیوں کے جنازے کا واسطہ، خدایا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. خدایا تجھے شب جمعہ کا واسطہ ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. جو دنیا سے گزرے ہیں بالاخص مرحومین نظر کے اندر ہیں، خدایا ان تمام مرحومین کی قبور کو اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما. جو جہاں بھی اس مرکز کے اندر آتے رہے دنیا سے رخصت ہو گئے، خدایا ان تمام کی قبور کو اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما. جن علماء نے ذاکرین خطبہ نوحہ خان حضرات نے، مرثیہ خان نے یہاں پر خدمتیں کی دنیا سے رخصت ہوئے، خدایا ان تمام کی قبور کو اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے نبی اور اولاد نبی کی مظلومیت کا واسطہ ہماری نسلوں کو قیامت تک اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار فرما. اور ایک بار پھر آپ کی اس دل کی نرمی کو دیکھتے ہوئے اہل بیت اطہار کی عقیدت میں بہنے والے آنسوؤں کو خدا کے حضور رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے سوچے گا، ایک دعا کریں گے، خدا انشاءاللہ قبول فرمائے گا. خدایا تجھے شب جمعہ کا واسطہ، سید الشہداء کی قربانیوں کا واسطہ، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کا واسطہ ہماری موت شہادت کی موت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.